إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معزز سامعین، آج یہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ مقصد بہت ہی معزز ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر بے شمار معاملات کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب کے ہاں، دوستوں کے ہاں، لیکن یقین جانیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو مقصد وہ دنیاوی معاملات کا ہوتا ہے، دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم یہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہے اللہ کی بات کو سننا۔ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے اندر کیا بتلایا ہے اور کیا ہمارے اندر ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی بات کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں۔ ایک سوچ پیدا کرنا، ایک فکر پیدا کرنا مقصد ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں، ہم سب جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو سن لو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈر جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات بتائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اگر ان کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو پھر اللہ حساب لے لیں گے، اور اگر اللہ حساب لے لیں گے تو پھر یقیناً تمہیں بھی پتا ہے کہ تم دنیا میں اس دنیا کی زینت میں کس قدر کھوئے ہوئے ہو، اور تمہارے نیک اعمال اور برے اعمال ایک دوسرے میں ساتھ تولے جائیں تو ان میں کون زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس بات سے بھی ڈر جاؤ، میری نافرمانی سے ڈر جاؤ کہ میں تم سے پوچھ لوں گا۔ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تمہاری آزمائش کے لیے، لیکن تم اس آزمائش کو بھول گئے اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیا۔ تو اللہ بار بار ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ ڈر سناتے ہیں کہ اس چیز سے ڈر جاؤ، کیونکہ انسان کی اللہ نے طبیعت اور نیچر ہی ایسی بنائی ہے کہ انسان کو جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف، کسی چیز کا اگر خوف نہ دلایا جائے، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو ہم بار بار پیار سے کہتے ہیں یہ کام کر لو کر لو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہوتا، اور جب ہم اسے کہتے ہیں سیڑھیوں سے چھلانگیں لگاتا، مثال کے طور پر ایک بچہ جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ایسے نہ کرو، بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ ہماری بات سنے گا۔ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ یہاں گر جاؤ گے، سر پھٹ جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، یہ نقصان ہوگا، تو جب نقصان کا سنتے ہیں تو اپنے نقصان سے ڈرتے ہیں ہم۔ یقیناً ڈرنا بھی چاہیے، اور قیامت والے دن جو نقصان ہمارا ہوگا، اللہ ہمیں اس نقصان سے بچائے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، اس طریقے سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ معاملات میں اللہ کی بات سن لو اور کچھ معاملات کے اندر اپنی خواہشات کو اپنے دل کے معاملات کو لے کے چل دو۔ نماز تو تم پڑھ لو 5 وقت کی، روزے تم رکھ لو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کر لو، لیکن کہیں نہ کہیں تم باہر کسی کو گالی گلوچ کر رہے ہو، کہیں نہ کہیں تمہارے اخلاق کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں تمہارے عقیدے کے اندر کہیں شرک تو نہیں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے سارے عقائد، اپنے سارے اعمال، ان سب کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈر جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور پھر اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اللہ نے اس حق کو بیان کر دیا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق تو یہ ہے کہ یہ نہیں
کہ 2 منٹ تم نے اللہ کی بات مان لی اور پھر اگلے ہی لمحے تم بھول گئے. اللہ کہتے ہیں نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا الا مگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلم ہو، تم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا جو اصل حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے، کیونکہ موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے. یا تو مجھے پتا ہو نا کہ میں نے اتنے سال کے بعد مرنا ہے، تو میں پچھلے سارے عمر جو ہے اپنی جوانی کی یا جو موت سے پہلے کا وقت ہے میں وہ اللہ کی نافرمانی کر لوں اور پھر موت کے وقت میں مسلم بن جاؤں. کسی کو تو پتہ ہی نہیں. تو پھر اللہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تم مرنا نہ مگر مسلمان مرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرنا. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق. اور پھر اگلی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو، جمیعا تم سب مل کے تھام لو. یہ مومنین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر آگے کہا کہ تھامنا اس طرح کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف کر کے ایسا نہ ہو کہ تھام لو تو مطلب پھر بعد میں علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ. نہیں، ایسا نہیں کرتا. ایسا تھامنا ہے کہ پھر بعد میں تفرقہ نہیں کرنا، بعد میں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ نہیں ہونا. اب اللہ تعالی ہمیں یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. غدیر خم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا کہ قرآن ہے وہ اللہ کی رسی جس کو ہم نے تھامنا ہے اور آپس میں تفریق نہیں کرنا. ہوتا کیا ہے کہ ہم اب اس کے الٹ بھی یہی بات، سائنس میں نا اکثر بچوں کو وہ بات پڑھائی جائے نا کہ یہ کام کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو گے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تو تم میں فرق نہیں آئے گا، فرقہ نہیں بنے گا، اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف ہونے کے بعد علیحدہ علیحدہ گروہ نہیں بنیں گے. یہ اللہ نے بات بیان کر دی ہے، یہ اٹل ہے. اور پھر اگر اس کے خلاف بات ہوگی، اللہ کہتے ہیں اگر تم اب اس کے خلاف بات کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑو گے تو پھر اس کے خلاف کیا ہوگا؟ تم نے تفرقہ ہوگا. جو اللہ کی رسی کو نہیں پکڑے گا اس میں تفرقہ ہوگا. یہ اس کے الٹ بات ہے. اور یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم قرآن کو نہیں پڑھتے تو پھر ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص، کوئی دوست ہو، کوئی کاروباری معاملہ ہو، کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہوں، تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کی کاسٹ کیا ہے، ذات کیا ہے، اور پھر ذات کے بعد سب سے بنیادی جو سوال ہوتا ہے آپ کا فرقہ کون سا ہے. زیادہ اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں ہم پوچھے تو ہم کہتے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے. اس سے بھی زیادہ اچھے الفاظ میں ہم پوچھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی فقہ کیا ہے، آپ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کی بنیاد پہ بھی ہم اس بات کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. مساجد مختص کر دی گئی ہیں جو کہ مسلمانوں کے اندر تفریق کا اور بڑی وجہ بن رہی ہے. اب مسجد کے باہر جب لکھا ہوتا ہے جامعہ مسجد یہ اور نام اس کا لکھ کے اور ساتھ پھر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ الجماعت ہے، الجماعت سنت والجماعت، اور پھر ساتھ دیوبندی، حنفی، بریلوی یا اہل حدیث یا اہل تشیع یا کچھ اس طرح جب لکھ دیا جاتا ہے تو یقین کریے اگر میرا عقیدہ توحید پہ اتنا پکا ہے کہ میں تعویذ میں اثر نہیں مانتا تو یقین کریں میرا دل نہیں کرتا، میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ میں علماء کی ایسی باتیں سن کے آیا ہوں. میرا دل نہیں مانتا کہ میں کسی حنفی مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ ہی ایسا سیٹ کر دیا گیا، تو فرقہ آ گیا. پھر ہم اس عقیدے کے شخص سے دل سے دوستی رکھنا بھی بڑی مشکل سے دوستی رکھیں گے. کاروبار بھی کریں گے نا تو ہمارے دل میں ہوگا یار یہ مسلک اپنا نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، لیکن اگر وہ اپنا مسلک ہو
تو ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نہیں یار مسلک آ گیا بس مجھے اعتبار ہے اس پہ. اس کا مطلب دین جہاں پہ ہم نے اکٹھا ہونا تھا، اور یقین کریں کافروں کو ہم نے اسلام کی طرف بلانا تھا، تبلیغ دینی تھی، کافروں کو تو چھوڑ دیں. آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں، پاکستان کے اندر جتنے مسلمان آباد ہیں کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ خود دیکھ لیں محلے کے اندر کتنے لوگ ہیں، اور مسجد میں فجر کی ظہر کی نماز میں کہاں کتنے پہنچ رہے ہیں. تو جہاں ہم نے مسلمانوں کو جو کہ بھول چکے ہیں دنیا میں، اپنا دماغ لگا کے دنیا کی زینت میں اللہ کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھ دی، نماز سے اللہ نے پوچھ لینا اور یہ فرض ہے. تو ہم جب بھول چکے ہیں تو پھر ہم نے یاد دہانی کروانی ہے. ہم نے تو مسلمانوں کو یاد دہانی کروانی تھی. تو مسلمانوں کو ہم یہ، اگر میں کسی دوسرے فرقے کے، کسی بھی ایسے فرقے کے مسلک کو، کسی بھی شخص کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ بھائی نماز پڑھو، اور میں اسے کسی ایسی مسجد میں لے جاتا ہوں جو اس کے مسلک ہی نہیں ہے، جس مسلک کے لوگ اس کا عقیدہ تھوڑا سا الگ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کترائے گا، وہ کہے گا اچھا یار ذرا تم ہو جاؤ میں آتا ہوں، تمہارے پیچھے آ جاؤ. وہ وضو کرنے میں 10 منٹ لگا دے گا، وہ واش روم میں 15 منٹ لگا دے گا، ذرا جماعت تو گزر جائے گا. کیا مطلب ہے؟ دل کے اندر تو کھوٹ ہے. تو مسلمان ایک یکجہت کیسے ہوں؟ وہ یکجہتی کیسے ہوں ان کے اندر؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک دوسرے مقام پہ بیان کرتے ہیں، سورہ مومنون کے اندر، سورہ انعام کے اندر فرقہ بندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات جو ہیں وہ بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر بیان کرتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرق کیا، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ در گروہ تقسیم. ایک تو اختلاف کیا، اختلاف تو ہو جاتا ہے، بے شمار معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا تھا فروحی معاملات کے اندر، وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے بیان کی ہے، میں نے سنی ہے، وہ معاملات آگے چلتے گئے. اس کا مطلب اختلاف ہونا یہ انسان کی نیچر ہے، لیکن اختلاف ہونے کے بعد ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور پھر اگلا سٹیپ لے لینا کانوا شیعا، پھر کہنا نہیں جی میں ذرا الگ جماعت کا ممبر ہوں، میں نہیں آپ سے تعلق رکھتا، میری جماعت ہی الگ ہے. اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ لست منہم فی شیء. یقین کریں یہ الفاظ تو ایسے لگ رہا ہوگا ہمیں کہ بڑے عام سے الفاظ ہیں، لیکن نہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں. لست منہم فی شیء، لست بالکل بھی نہیں تعلق، لست منہم فی شیء، ایک رتی برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شخص کا تعلق ہی نہیں ہے جس کی یہ روش ہے. اب یہ آیت یہود و نصارہ کے معاملے میں تو نازل ہوئی کہ یقیناً انہوں نے ایسے کیا، یہودیوں نے کہا نہیں جی ہم تو الگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ آسائشیں دی، ہمارے نبی کی یہ خصوصیات تھیں، ہم نہیں. عیسائی جو ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے نبی جو تھے ان کو یہ آسائشیں ملی، ہم تو یہ والی قوم ہیں، ہماری خصوصیات زیادہ ہیں. انہوں نے ایک دوسرے سے فرق کر لیا. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا آج امت مسلمہ کے اندر کیا ایسی روش آئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں، سورہ مومنون کے اندر 52 نمبر آیت، 52 نمبر آیت میں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک حاضی یہ امتکم امتم واحدہ، یہ جو امت ہے نا، یہ جو تمہاری امت ہے یہ اصل میں ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا دین ہے، یہاں پہ دین مراد لیا جا رہا ہے، یہ جو تمہارا دین ہے یہ ایک ہی ہے، واحد، مطلب اس میں 2 دین 3 نہیں ہے، شروع سے ایک ہی چلتا آ رہا ہے. اور تم سب کس رب کی پیروی کر رہے ہو؟ میں ہوں. وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں ہوں سب کا رب. فَاتَّقُونَ، تو مجھ سے ڈرو نا، مجھ سے ڈرتے رہو. پھر اللہ آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَتَقَطَّعُوا، انہوں نے کاٹا. کیا کاٹا؟ امرہم، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا دین
جو اللہ نے بھیجا ان سب نے اللہ کا دین کاٹا، بینہم زبورا، اور پھر ایسا کاٹا آپس میں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر بات ہی رکی نہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ آپس میں سارے کے سارے گروہ جب بن گئے نا تو ہر اپنے گروہ پہ خوش ہے، اترا رہا ہے کہ نہیں جی دیکھیں میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ جس طرح یہودی اور عیسائی نصرانی ان کے درمیان یہ بات ہے کہ عیسائیوں نے کہا نہیں جی ہم بہتر ہیں، یہودیوں نے کہا نہیں ہم بہتر ہیں، عیسائی جو ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہودیوں کی آگے اولاد میں سے ہی نبی آئے ہیں، ہم زیادہ برتر ہیں، ہمیں من سلوا نازل ہوا۔ عیسائیوں نے کہا نہیں ہمارے نبی جو ہیں ان کو تو اللہ نے یہ معجزے دیے۔ تو جب انہوں نے، تو مجھے یہ بتائیں کیا آج امت مسلمہ کے اندر یہ بات نہیں آئی؟ کیا جو مختلف فرقے بن چکے ہیں کیا ہر خوش نہیں ہے؟ ہر ایک کیا وہ آپس میں اکٹھے ہونے کی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں۔ دیوبندی یا بریلوی چلے جائیں، ہم اہل تشیعوں کے پاس چلے جائیں، وہ کیا کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں ایسا؟ بتائیں۔ دیوبندیوں کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، چلے اونچ نیچ ہے باقی کوئی ایک آدھ معاملے میں، کفروئی معاملے میں۔ بریلویوں کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ہم ان سے بہت زیادہ عشق کرتے ہیں، ہم یہ جو اللہ کے ولی اور پیر ہیں ان کی جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ہم نے ان کو ذرا روکا ہوا ہے، ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ اہل حدیثوں کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے نہیں جی ہم توحید تو ہماری پکی ہے نا، باقی معاملات میں اگر کوئی اونچ نیچ اگر کچھ ہے بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ہم سب ان ناموں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ہی نام اگر اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بتا رہے ہیں ملت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے تمہارے باپ کا دین، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی اصل میں تمہارا دین ہے۔ اور پھر اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں یہ وہ دین ہے کہ جس میں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس دین کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی اللہ ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں اب ہم اگر پوچھیں نا ان سے جا کے تو سب یہی کہیں گے، کہنا بھی چاہیے، سب یہی کہیں گے ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر ہم پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، آپ اپنے ساتھ نام کے ساتھ ایسا کیوں لکھتے ہیں یا مسجد کے باہر ایسا کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ اپنی طرف سے دلیل بالکل ٹھیک دے رہے ہوتے ہیں اگر ان کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھا جائے، کیونکہ ان کو سکھایا ہی ایسا، مائنڈ سیٹ ہی ایسا کیا گیا، اوپر سے شروع ہو رہی ہے نا چینج، دماغ ہی ایسا بنایا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں سب مسلمان ہیں، لیکن فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر توحید جو ہے وہ ذرا اچھی ہے، وہ تعویذ میں اثر نہیں مانتے، یہ مزاروں پہ نہیں جاتے، قبروں پہ سر نہیں جھکاتے، اس لیے ذرا اہل حدیث لکھ دیں گے تو پتہ چل جائے گا ذرا کہ یہ توحید والے ہیں، یہ مسلمان وہ ہیں جن کے اندر یہ والے شرک نہیں پائے جاتے۔ اور دوسری طرف چلے جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ہم اس لیے لکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ذرا پتہ چل جائے ہم ذرا عاشق رسول ہیں، ہم ذرا صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا ہم نے کسی ایک چیز کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا ہمیں اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم ایک شخص یہ کرنا اور ایک شخص ایسا کر لینا، ایک شخص ایسا کر لینا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود سے یہ معاملات اور اپنے دماغ کو اس طرف جو ہے وہ راغب کیا ہوا ہے۔ یقین کریں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھیں اور سب ایک ہو کے ان سارے معاملات کو لے کے چلیں، ہم اچھے اعمال میں اتنے پیچھے ہیں، اپنے عقائد کے اندر اتنے پیچھے رہ چکے ہیں کہ اپنے عقائد کو ٹٹولیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں، تو ہمیں پتہ چلے گا نہیں ہم تو اس معاملے میں اس شخص پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ یہ کرے گا۔ اکثر ہم کہتے ہیں یار یہ اس شخص کو بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے، پتہ نہیں اب اس کا کیا بنتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا نا، اللہ نے تو نہیں نہ دیا، جب تک میرا اللہ پہ یقین ہے اگر اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے تو اسے ملنی ہے، اگر اللہ نے نہیں لکھی تو پھر کوئی ڈاکٹر بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ تو یہ اصل میں عقیدہ ہے۔
اور پھر سورہ انعام کے اندر ہی یہ جو بھی میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی ان الذین فرقوا دینہم، اس سے پیچھے ہی ایک دو آیت کے اندر ان سارے مسائل کا اللہ نے حل بھی بیان کر دیا۔ مسئلہ تو ہے نا، لیکن مسئلے کا پھر حل بھی ہے۔ تفرقہ تو ہے، فرقے تو بن گئے، سب کچھ ہو گیا، مساجد علیحدہ علیحدہ ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں اب جب علم آ رہا ہے، لوگ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس تفرقے میں کچھ نہیں رکھا۔ اب اگر کسی اہل حدیثوں کی مسجد میں چلے جائیں تو یقین کریں سب فرقے کے آپ کو نظر آئیں گے نماز پڑھتے ہوئے، طریقے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کسی اہل سنت والجماعت کی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں یہ سارے اس کا مطلب ہی۔ لیکن ایک بات اور وہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر ابھی بھی معاملات وہی ہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اور جو ہمارا عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے۔ ایک عام سا شخص دیکھیں، دہشت گرد کا نام ہم نے سنا ہوا ہے، کیا کوئی شخص گوارا کرے گا کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ ایک بہت بڑا وہ باندھ لے اور ایک جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو کر دے؟ کوئی بھی شخص ہو، ہم کیا کبھی سوچ سکتے ہیں ایسا؟ لیکن کیا اس کی ذہن سازی کی گئی، اس کو کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ تم نے یہ کر لیا تو جنتی، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آخرت ہی تو ایک چیز ہے، اگر تم یہ کر لو گے تو اس کے بدلے میں اتنا کچھ ملے گا، ہمیں دنیا میں بھی تمہارے اس کام کے عوض، اور تمہیں تو آخرت میں جو ملے گا وہ ملے گا۔ اب اس طرح کی ساری چیزیں جب اسے بتائی جاتی ہیں تو وہ خودکشی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کیسے کانسیپٹ بنایا ہے؟ اس کا مطلب ہمارا دماغ جو ہے وہ اگر ہم اس کو کسی بھی طرف راغب کر لیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اللہ نے عقیدے کے بارے میں تو پوچھنا ہے، کیا عقیدہ؟ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے ہی کوئی نہیں، الہ، ہاں الہ جو ہے معبود الا اللہ، وہ صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ، یہ عقیدہ ہے، یہ ذہن ہے ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب حل کیا ہے پھر؟ ہم کیسے اس تفرقے سے باہر آ سکتے ہیں؟ ہم اس کو ذہنوں سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ ہم اس دیوار کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ دیوار کو گرائیں گے تو یقین کریں اکٹھے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، تمہاری بات جو ہے اس کی اصل میں یہ تعویل ہے، اصل میں جو تمہاری بات ہے قرآن میں اس کی دوسری آیت تعویل کر رہی ہے ایسے، تمہاری جو بات ہے وہ تو حدیث کی بات ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن تم نے دیکھو حدیث کی بات کو فوقیت دی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اکٹھے مل کے بیٹھ کے بات کریں گے نا، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے تو تبھی ایسا ممکن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر یہ حال بھی بتا رہے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ جو دین ہے، میرا جو راستہ ہے وہ اصل میں سیدھا راستہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو راستہ ہے مستقیماً، یہ راستہ اصل میں سیدھا ہے، میرا راستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ اس کی اتباع کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم نے اتباع نہیں کرنی کس کی؟ اس راستے کے علاوہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان کی تم نے اتباع نہیں کرنی۔ تو پھر کیا ہوگا اگر اتباع کی؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم سیدھے راستے سے دائیں بائیں بھٹکو گے نا، سیدھے راستے سے مطلب یہ قرآن سیدھا راستہ، اگر تم اس سے بھٹکو گے دائیں بائیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تمہارے اندر تفریق آئے گی، اختلاف آئے گا، فرقہ آئے گا، ان سبیلی، اس راستے سے تم الگ ہو کے فرق کرو گے ایک دوسرے میں۔ ذالکم وصاکم، سن لو یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، یہ حل ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ جو تمہیں پیچھے بات بتائی ہے تمہیں اس کی وصیت کر رہے ہیں، اللہ وصیت کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، اور آخر میں بات پھر وہی، مقصد کیا ہے؟ تم تقوی والے بن جاؤ۔ حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس لائن کے دائیں اور بائیں اور بھی کچھ لائنیں کھینچی، اور پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی،
اور سیدھی لائن کے اوپر اپنی انگلی رکھ کے اس کو چلایا اور کہا کہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا رستہ سیدھا، اللہ کا رستہ۔ اور پھر یہ جو دائیں بائیں رستے ہیں یہ ہیں سبل، جو کہ تمہیں رستے سے بھٹکا دیں گے، ان پہ نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جو دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، یقین کریں بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو اختلافی موضوع ہے اس پہ بات نہیں کریں گے، دلیل اس کی نہیں سنیں گے، خود نہیں اس کو سمجھائیں گے، تب تک مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اگر ایک مسلمان کی یہی روش ہے تو ہم کیوں کسی غیر مسلم کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہا؟ جب ہمارے اندر یہ روش ہے، کیا غیر مسلم کو ہم اسلام میں داخل کر سکتے ہیں جب تک وہ ہماری بات ہی نہ سنے؟ ہم اس کو بات بتائیں گے کہ بھائی ہے کوئی تمہارے دائیں بائیں تمہارے یہ معاملات کرنے والا؟ اللہ ہے، تو پھر تم کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر رہے ہو؟ تم کیوں اللہ کے آخری نبی پہ ایمان نہیں لے کے آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے معاملات کا حل جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات کو سنیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، اس تفریق سے آزاد ہو جائیں، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیں۔ جو سنا ہے، جو سنایا، اس میں کچھ اگر ہم سے کمی اور غلطی ہوگی اللہ وہ ہمارے دلوں سے خود ہی معاف فرما دے اور بھلا دے، اور جو اللہ حق بات ہم نے سنی اور سنائی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ۔